اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک نمل جو قرآن مجید کا 27 نمبر کا سورہ ہے اس کی 5 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یعنی 19 سے لے کر 23 تک۔ آیت نمبر 19 کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے اور میرے والدین کو نوازا ہے، اور یہ کہ میں ایسا صالح عمل انجام دوں جو تجھے اے اللہ پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل فرما۔ تبسمہ اس کا مطلب ہوتا ہے مسکرانا، ہنسی سے کمتر یعنی ہونٹ کشادہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ بل کانا ضحکہ التبسم بل کانا ضحکہ تبسم الحدیث، یہ وسائل الشیعہ میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا ہی پوری ہنسی ہوتا تھا۔ ضحکہ یعنی ہنسنا، تبسم سے بیشتر، دانتوں کے نظر آنے تک ہونٹ کا کھلنا۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کی ہنسی تبسم یعنی مسکرانے تک محدود ہوتی ہے، اس کے بعد قہقہا آتا ہے، لہذا فتبسم ضاحکا یعنی ہنستے ہوئے تبسم کیا۔ یہی ہو سکتا ہے کہ تبسم ہی انبیاء علیہ السلام کی ہنسی ہے، اس لیے تبسمہ کو ضحکہ کہا ہے۔ فتبسم ضاحکا من قولها یعنی اس میں صراحت موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی باتیں سمجھ لیں۔ کیسے سمجھ لیں اس کی کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے۔ پہلے آیت نمبر 16 کے ذیل میں بتایا کہ پیغمبران جو وحی الہی کی لطیف آواز سن لیتے ہیں، پرندوں اور حیوانوں کی زبان سمجھنا ان کے لیے نہ مشکل ہے نہ باعث تعجب ہے، چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے عام عادی قوت سماعت سے نہیں سنتے، وہ وہی اس قوت ادراک سے سنتے ہیں جو اس عام بشری قوت سماعت کے ماورا میں ہے۔ وقال اوزعنی، عرض کیا پروردگار مجھے یہ توفیق دے کہ میں ان کا نعمتوں کا شکر ادا کروں، کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عنایت کی ہیں۔ اس جملے میں درج ذیل نکات قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1، شکر ادا کرنے کی توفیق خود اللہ کی طرف سے ملتی ہے، لہذا اگر کوئی کسی نعمت پر شکر کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے جس پر اسے شکر کرنا چاہیے۔ اگر شکر ادا ہو گیا تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے جس پر شکر کرنا چاہیے۔ اس طرح یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا، لہذا اللہ کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے سورہ لقمان جو قرآن مجید کا 31 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 12 میں ارشاد الہی ہو رہا ہے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے ہی شکر کرتا ہے۔
نمبر 2، وعلی والدیہ، انسان کو ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے جو اس کے والدین کو ملی ہیں، چونکہ اولاد کی قسمت والدین کی قسمت سے منسلک ہوتی ہے اور انسان کی شخصیت پر والدین کے وراثتی اور تربیتی نقوش ثبت ہوتے ہیں۔ نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کو قرآن ان بہتانوں سے پاک قرار دیتا ہے جو توریت میں ان پر عائد کیے گئے ہیں۔ توریت میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ اوریہ کی بیوی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے معاذ اللہ اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے، اوریہ کو حیلہ و بہانے سے قتل کرایا، اس کی بیوی کو اپنی زوجات میں شامل کیا۔ سلیمان علیہ السلام اس عورت سے پیدا ہوئے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، یعنی عمل صالح اس وقت ہوتا ہے جب یہ عمل موجب غذایت رب واقع ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اقتدار و سلطنت کو غذائے رب کے حصول میں صرف کرنے کی دعا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ کے بعض خاص صالح بندے ہوتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام یہی دعا کرتے ہیں کہ ان صالح بندوں میں ان کا شمار ہو۔ نعمت کے بعد شکر نعمت کی توفیق بھی ایک نعمت ہے۔ والدین پر اللہ کی نعمت اولاد پر نعمت ہے۔ رضائے رب اور صالح بندوں میں شمار ہونا انبیاء علیہ السلام کی منزل ہے۔ آیت نمبر 20 کا ترجمہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا معائنہ کیا تو کہا کیا بات ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، کیا وہ غائب ہو گیا ہے؟ آیت نمبر 21 کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اسے ضرور سخت ترین سزا دوں گا یا میں اسے ذبح کر دوں گا مگر یہ کہ میرے پاس کوئی واضح عذر پیش کرے۔ فقدہ کسی غائب چیز کا طلب کرنا، معائنہ کرنا۔ وتفقد الطیر، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا معائنہ کیا تو ہدہد نظر نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ دنیا بھر کے تمام پرندے ان کی زیر سلطنت ہوں، بلکہ ہو سکتا ہے زیر زمین پانی کا کھوج لگانے کے لیے ہدہد سے کام لیا جاتا ہو، چونکہ کہا جاتا ہے کہ ہدہد کو زیر زمین پانی نظر آتا ہے، وہ کسی جگہ اپنا پر ہلائے وہاں زیر زمین پانی ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی بات روایات میں بھی آئی ہے کہ ہدہد زیر زمین پانی کو اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح تم شیشی میں تیل دیکھ لیتے ہو۔ یہ بحار الانوار کی جلد 61 میں لکھا ہے۔ لا تقتلوا الہدى فإنه كان دلیل سلیمان علی الماء وكان يعرف قرب الماء وبعدہ۔ یہ مستدرک الوسائل میں لکھا ہے کہ ہدہد کو نہ مارو، یہ سلیمان علیہ السلام کے لیے پانی کا کھوج لگانے والا تھا، یہ جانتا تھا کہ پانی دور ہے یا نزدیک۔ ام کان من الغائبین، کیا یہ ہدہد غائب ہونے والوں میں سے ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ پرندوں کی غیب و حضور پر مشتمل عسکری تنظیم تھی، اور ساتھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے غائب ہونا خلاف ورزی تھی۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، ہدہد کا غیر حاضر رہنا خلاف ورزی تھی، ساتھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسے حاضر ہونا پڑے گا، ورنہ لَأُعَذِّبَنَّهُ میں اسے سزا دوں گا نہ فرماتے۔ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا وہ اپنے غائب ہونے پر کوئی معقول دلیل پیش کرے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر نگین ایک مکلف فرد کی طرح ڈیوٹی دیتا تھا، جسے خلاف ورزی پر سزا دی جاتی ہے اور معقول عذر پیش کرنے پر سزا معاف ہو جاتی ہے۔ تفسیر مجموع البیان نے اس سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ پرندے کا بولنا اور اسے اپنے زمانے میں مکلف بنانا حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے، اس لیے اسے سزا دینا درست ہوا۔ کیا حیوانات مکلف ہیں؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، سورہ اسراء جو قرآن مجید کا 17 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 44 میں ارشاد ہوا وَكُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ،
سورہ نور قرآن مجید کا 24 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 41 میں ارشاد الہی ہوتا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک حد تک ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کی نوعیت ہمارے لیے مبہم ہے، مگر اس ذمہ داری پر ثواب و عقاب کا مترتب ہونا یہ معلوم نہیں ہے۔ اور سورہ نمل کی آیت نمبر 22 کا ترجمہ یہ ہے کہ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس نے حاضر ہو کر کہا مجھے اس چیز کا علم ہوا ہے جو آپ کو معلوم نہیں، اور ملک سبا سے آپ کے لیے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ سبا یمن کے ایک شہر کا نام ہے جو زمانے میں دارالخلافہ تھا۔ فمکثا غیر بعید، زیادہ دیر نہیں گزری۔ مکثا کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہے۔ احطت بما لم تحط بہ، مجھے اس چیز کا علم ہوا ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ اس جملے میں دو نقطے قابل توجہ ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حشمت پر ایک قسم کا طنز معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اس چیز کا علم ہوا جو آپ کے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ طنز نہیں ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسا کوئی دعویٰ نہیں رکھتے تھے کہ میں دنیا کے ہر کونے پر علمی احاطہ رکھتا ہوں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے ضروری نہیں کہ ہر چیز ان کے احاطہ علمی میں آ جائے۔ آیت نمبر 23 کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے ایک عورت دیکھی جو ان پر حکمران ہے، اور اسے ہر قسم کی چیزیں دی گئی ہیں، اور اس کا عظیم الشان تخت ہے۔ ہدہد کے ان کلمات سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مملکت کی محدودیت کا اندیہ مل جاتا ہے۔ اولی کہ اگر سلیمان علیہ السلام کے بارے میں وہ اوتینا من کل شیء ہے، یعنی ہمیں ہر چیز عنایت ہو گئی، تو اس خاتون کے لیے وہ اوتیت من کل شیء، اسے ہر قسم کی چیزیں دی گئی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کا تخت عظیم ہے۔ ممکن ہے اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ آپ کے تخت سے اس عورت کا تخت عظیم ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔